گناہ کہتے ہیں ما یحجبک من اللہ، یعنی جو چیز تمہیں اللہ تعالی سے روک دے۔ گناہ کے بعد توبہ واجب ہے۔ توبہ کی برکت سے بندے کو رب تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جبکہ گناہ کی نحوست یہ رب تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت کی توفیق سے محرومی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے علماء کرام نے گناہ کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کی طرف فرمائی ہے، یعنی بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ لیکن گناہ خواہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے کبیرہ کی تعریف کئی طرح سے فرمائی ہے، مگر ہمارے جید اساتذہ کرام نے شیخ محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف پر زیادہ اعتماد فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر شریعت نے سزا اور حدود متعین کی ہو، یا جس کے ارتکاب پر وعید وارد ہو، ڈانٹ ڈپٹ موجود ہو، یا جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ہوئی ہو، اور جو دین کی بے عزتی کا ذریعہ اور سبب ہو۔ واضح رہے کہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں یہ اختلاف، حقیقت میں ان کی تعداد میں اختلاف کی فرع ہے، کیونکہ بعض علماء نے گناہ کبیرہ کی تعداد 70 بتائی، بعض نے 33 بتائی، اور بعض نے تو 700 کے قریب تک ذکر فرمائی۔ بہرحال بندے کو اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بتقاضائے بشری گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع و توبہ کرے۔ بندہ ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہے، گناہ کا صدور اس سے محال ہو، اور وہ شیطان بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ گناہ میں ملوث رہے۔ بندہ ہونے کی پہچان بتائے، وہ یہ کہ بتقاضا بشری اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع و توبہ کرے۔ گناہ کے بعد توبہ واجب ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بندے اور رب سے متعلق ہوتے ہیں، اس گناہ سے کسی بندے کا حق متعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ کہ جن کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لازم و ضروری قرار دیا اور بندے نے ان فرائض و واجبات کو ادا نہیں کیا ہے، تو اس طرح کے گناہ جیسے نماز پڑھنا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، روزہ نہ رکھنا، تو اس طرح کے گناہ صرف یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی لازم و ضروری ہے۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو صرف توبہ ہی سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سود کھانا اور جوا کھیلنا اور آپ کا سنیما بینی کرنا، اس طرح کے گناہ یہ صرف توبہ سے معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ گناہ کو چھوڑ دینا، دوسری شرط یہ کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، تیسری شرط یہ کہ اتنا پختہ عہد کرنا کہ اب آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ گناہ بندے سے متعلق ہے تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک چوتھی شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اگر بندے نے کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس حق کی ادائیگی بھی توبہ کے صحیح ہونے کے لازم ہے۔ اگر وہ حق کسی مال سے متعلق ہے تو توبہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال واپس کرے۔ اگر کسی پر تہمت لگائی ہے تو ضروری ہے توبہ صحیح ہونے کے لیے کہ بندہ اپنے کو اس کے اختیار میں دے دے یا اس سے معافی مانگے۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اور غیبت کی خبر نہیں پہنچی ہے تو چونکہ یہ حق اللہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ بہرحال
گناہ کے سرزد ہونے کے بعد توبہ بندے پر لازم و ضروری ہے۔ یہ انسان کا خیال خام ہے کہ بہت سے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے وہ کر لیا کرتا ہے، مگر یاد رہنا چاہیے کہ جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے کبھی کبھی یہ گناہ بھی اس کے لیے وبال جان بن جایا کرتا ہے اور جنت سے داخلے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے زندہ ہو کر آپ کو آواز لگائی۔ آپ نے ان سے فرمایا اس شخص سے کہ تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ تو اس نے کہا میں قلی تھا، بوجھ لادا کرتا تھا اور اسی سے روزی کمایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے سر پر لکڑی لاد کر کے میں نے رکھی تھی اور اس سے ایک تنکا میں نے اس کی اجازت کے بغیر لے لیا۔ جب میرا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے بندے کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے کھڑا ہونے والا ہے؟ جب تو نے اس شخص کی لکڑی سر پر لادی، لکڑی اس نے اپنے پیسے سے لیے، تجھے گھر تک پہنچانے کے لیے مزدوری دی، پھر تم نے اس چیز کو کیوں لے لیا جس کا تو مالک نہیں تھا؟ تم نے میرے حکم کی صریح خلاف ورزی کی۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں اسی ایک تنکا کی وجہ سے 40 سال سے میں جنت سے روک دیا گیا ہوں اور اس کے حساب میں گرا ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان نے 70 سال تک اس طرح سے عبادت کی کہ وہ رات بھر نفل پڑھتا اور دن میں روزہ رکھتا۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیسا فرمایا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے، مگر میں نے ایک شخص کا تنکا اس کی اجازت کے بغیر لے لیا تھا، وہ معاف کرنا بھول گیا تھا، اسی تنکا کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اللہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ دوسرے کا گلا پکڑ کر کے لٹک جائے گا اور کہے گا اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وہ شخص کہے گا میں تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ کہا تم نہیں پہچانتے؟ تم وہ ہو کہ جس نے میرے دیوار کی سے مٹی میری اجازت کے بغیر رکھی تھی۔ دوسرا شخص کہے گا کہ تم وہ ہو جس نے میرے کپڑے سے ایک دھاگا میری اجازت کے بغیر لیا تھا۔ جس گناہ کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ گناہ بھی آپ کو جہنم تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اور جہنم سے اور جنت سے بچانے کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ گناہ کو آپ حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ کیا عجب کہ اس گناہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہو اور آپ اس کو کریں اور اللہ ناراض ہو جائے اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمین پر وہ گناہ کر رہا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ جن اعضاء کے ذریعے سے بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یہ اعضاء بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ قرآن کریم میں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ تو یہ اعضاء یہ زمین سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی عاقبت اور آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑے اور نہ ہی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرے۔ کیا جب جس گناہ کو آپ حقیر اور معمولی تھوڑا سمجھ کر رہے ہو یہ گناہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے اور جہنم میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہو جائے۔